الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہے، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ فرمایا کہ بہترین دل وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہو۔ شکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز شکر اور انگلش کا جو لفظ ہے تھینکس، اس میں بنیادی فرق کیا ہے وہ ذکر کروں گا کہ اللہ کی شکر گزاری تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور تھینکس اور شکر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کا شکر ادا کریں، لفظ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ احسن الجزاء جو احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بندے کا شکریہ بھی ادا کیا اور اسے دعائیہ کلمات بھی کہہ دیے، اور اللہ رب العالمین کا اس میں ذکر بھی ہوا۔ اور جو تھینکس کا لفظ ہے اس میں شکریہ تو ادا ہوگا لیکن اس کو دعائیہ کلمات ادا نہیں ہوں گے اس سے، اور نہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ دونوں سے شکریہ تو ادا ہوتا ہے لیکن جزاک اللہ میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہیں، تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، اس کے جواب میں اگر کوئی آپ کا شکریہ جزاک اللہ خیرا سے ادا کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ وَإِيَّاكُمْ کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے میں یہ عادت ڈال دیں کہ کوئی بھی چیز ان کو گھر میں دیتے ہیں یا اس پہ جو ہے وہ جزاک اللہ کا لفظ استعمال کریں، تاکہ بچپن ہی میں سے جو ہے شکر گزاری کی عادت پڑ جائے۔ تو جب یہ بچپن میں عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ بڑے ہو کر پھر نہ شکری اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کریں گے، اور والدین نے جو کچھ ان کے لیے رکھا ہوا ہے، جو کچھ والدین نے ان کے لیے کیا، وہ اسی پہ راضی ہوں گے، اس پر وہ شکر ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔